اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر یہ انعام ہوا کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ میں ایمان والے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ ساری چیزوں کا مالک، زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، دنیا کے اندر جتنی اشیاء دکھ رہی ہے سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے ایک حکم کے اوپر ساری دنیا کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ جو ہمارے سامنے بڑے بڑے مکانات، بڑے بڑے بلڈنگیں، بڑے بڑے کئی ٹاورز ہم دیکھے، اللہ کو یہ تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک لمحہ چاہیے۔ پچھلے دنوں کے اندر ہم سب سنے ہیں کہ ترکی، سیریا جس کو شام کا علاقہ کہتے ہیں، لبنان کا حصہ، زلزلے کے ذریعے سے بہت ساری تباہ کاریاں ہوئی۔ ہم سب وہ تمام جنہوں نے اپنے بچوں کو کھویا، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کھویا، جنہوں نے پورے کے پورے خاندانوں کو کھو دیا، ان سب کے ساتھ میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے لیے ہم جو کچھ نمازیں یا عبادتیں یا قرآن پڑھتے ہیں، ان سب کے ذریعے سے ہم سب ان کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے نعم البدل ایسا عطا فرمائے کہ وہ جس کے حقدار ہے۔ عزیزان گرامی، جس وقت میں انسان رات کا مالدار تھا، صبح میں جب نہتہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر ہاتھ رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات کیسے آتے ہیں، حالات کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر کئی مرتبہ کوئی زلزلہ زدگان کی طرف سے، کبھی سیلاب زدگان کی طرف سے، کبھی حالات سے ماروں کی طرف سے ہمارے سامنے آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ میں کہ بھئی یہ تو ان کا مشغلہ ہے، یہ تو ان کا مشغلہ ہے، یہ کہہ کر ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے روپیے میں سے ان کو آدھا حصہ یا کچھ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کئی ایسے 50 گھنٹوں کے بعد میں نکالے جانے کے بعد وہ نوجوان لڑکا حلب کے کسی علاقے کے اندر کئی گھنٹے گزرنے کے بعد اس کو جب نکالا گیا تو وہ پہلے نکلنے کے بعد بے ہوشی کے عالم میں ہے، لیکن جیسی ہوش آیا تو پہلا سوال اس کا یہ ہے کہ میری اتنی دن کی نمازیں کہاں؟ ہمارے پاس میں تو موقع ہوتا ہے، چھوٹی سی تقریب گھر کے اندر ہے، چھوٹی سی تقریب کسی کے گھر کے پاس گھر میں ہے، اب وہ بغیر کسی عذر کے صبح سے شام تک کی پوری نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس نوجوان سے پوچھے کہ جو نوجوان ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے، کئی دن کا بھوکا پیاسا ہے، حالات اس کے اوپر ہے، آکسیجن اس کو نہیں ملا، لیکن جب نکالا گیا تو نکالنے کے بعد سب سے پہلا اس کا سوال کہ میری نماز کئی دن کی چھوٹی ہوئی ہے، پہلے مجھ کو پانی کا انتظام کرائے، جو کروائے میں نماز پڑھوں۔ کھانے کے لیے نہیں پوچھتا، پینے کے لیے نہیں پوچھتا، بھائی بہنوں کے لیے نہیں پوچھتا۔ عزیزان گرامی، ہم اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کے پاس میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ ایک خاتون کو کئی گھنٹوں کے بعد میں جب ملبے سے نکالا گیا تو وہ خاتون پہلے یہ کہتی ہے کہ پہلے مجھ کو کوئی اوڑھنی یا کوئی ایسا کپڑا دے دیجیے جس سے میں پردہ کروں۔ غیر محرم کے سامنے میں کیسے نکلوں اس کا احساس ہے اس وقت میں جبکہ موت اور حیات کے درمیان میں۔
تو ہماری زندگیوں کو ہم تلاش کریں کہ میں میری تمام عیش و آرائش کے ساتھ میں ہونے کے باوجود کیا میں نماز کا پابند ہوں؟ کیا میں اپنے گھرانوں کے اندر دینداری والا مزاج بنانے کا پابند ہوں؟ اب دنیا کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن کے حالات ان کے گھر پر آئے، ان کا پورا گھر تباہ ہو گیا، ان کے خاندان لٹ گئے، بچے اندر دبے ہوئے ہیں، باپ آس اور یاس کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے اور بچے سے تلقین کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ یہ نہیں کہتا کہ میرا بچہ نہیں کہہ رہا، باپ کی زبان سے یہ کہتا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ بچے کو تلقین کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اپنی اولاد ہے، جبکہ انسان کا جگر کا ٹکڑا جب کسی مصیبت میں آتا ہے تو پھر وہ ساری کی ساری چیزیں بھول جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کیا ہے، ساری چیزوں کو بھول کر اب وہ بیٹے کو بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اتنی مصیبت میں بیٹا ہے لیکن بیٹے باپ کی زبان پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہماری جو زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک کہ ہم کو خیر والی زندگی دی ہے، آرام والی زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ والے، محمد رسول اللہ والے بن جائے۔ اب اگر ہم اس کے باوجود اتنے حالات کو دیکھنے کے باوجود اپنی زندگیوں کو نہیں بدلتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہمارے اوپر بھی آ گئی تو ہم کسی سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس وقت میں ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملک کے اتنے بڑے حصے کو تباہ کر دیا، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہو گئی، گھروں کے اندر سے کوئی چیز نکال نہیں سکتے تھے، اتنا موقع بھی نہیں ملا۔ کہتے ہیں نا کہ اکثر بھائی جس وقت میں آئے گا اس وقت میں دیکھا جائے گا۔ ابھی تو میں 40 سال کا ہوں، ابھی میں 50 سال کا ہوں، ابھی میں 10 سال کا ہوں، ابھی میں 15 سال کا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا بچہ ہے، کئی دن کے بعد میں جب ملبے سے نکالا جاتا ہے تو بچہ ہنستے بولتے نکلتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ طے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کب آ جائے، کیسے حالات ہمارے اوپر آ جائے، ہم اس سے پہلے ہمارے مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات بہت سارے دیے، قرآن مجید معجزے کے طور پر دیا، ساری دنیا مل کر آج تک ایک کلام پاک کی ایک آیت نہیں بنا سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے دینے کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم الرسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کا تحفہ دینے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے آسمانوں پر بلایا، معراج کا سفر کروایا، اور ایسا سفر کروایا کہ دنیا والے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ تم نے رات میں سفر کرنے کا جو اعلان کیا ہے ہم کو اس کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی آنکھوں کو اوپر کی طرف اٹھائے، ہم پورا نظارہ بتا دیں گے۔ اب اس کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تمام کے تمام جو راستے کے اندر قافلے تھے ان کو بتلایا گیا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، ان ساری چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیے تب بھی وہ لوگ ایمان پر نہیں آئے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے پاس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو انعام بخشا ہے اس کی اہمیت کو جانیں کہ اللہ نے اوپر آسمانوں پر بلا کر کلام مجید کو دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے وہ ساری کی ساری کلام مجید کو دنیا ہی کے اندر نازل فرمایا۔ نماز کو دینے کا جب وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے اٹھایا، ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے، وہاں سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو لایا،
اب مسجد اقصیٰ کو جب جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں، وہاں پر آنے کے بعد میں تمام انبیاء علیہ السلام انتظار میں رہتے، ان سب کی امامت کروائی جاتی ہے۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت بخشی، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا کہ سارے نبیوں جتنے نبی آئے، سوالات کم و بیش انبیاء آئے، اس میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرہ کے آگے نہیں بلوایا، لیکن جس وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا، تو معراج میں بلانے کے بعد میں وہاں پر پہنچنے کے بعد جبرائیل امین یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے ہمارے آگے بڑھنے پر ہم کو سزا ملتی ہے، لہذا اب آپ اکیلے ہی آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری جواب میں پھر سلام پیش کیا۔ اب اس کے بعد میں انعام عطا کیا گیا، وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام نماز ہے۔ اسی نماز کے بارے میں وہ خاتون، وہ لڑکا، وہ نوجوان، 14 سالہ نوجوان، کوئی بدنی بڑا بزرگ نہیں ہے، کوئی اللہ والا نہیں ہے، نوجوان ہے، ملبے کے نیچے ہے، ملبے کے نیچے سے نکالا گیا، کئی گھنٹوں سے اس کو آکسیجن نہیں ملا، کئی گھنٹوں سے اس کو کھانا نہیں ملا، کئی گھنٹوں سے اس کو کوئی سہولت نہیں ملی، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، ایسی حالت کے اندر تھا۔ جیسے اس کو وہاں سے نکالا گیا، سب سے پہلا سوال اس کا یہ ہے کہ میری نماز چھوٹی ہوئی ہے، لہذا مجھ کو وضو کرائے، فوراً میں نماز پڑھوں۔ یہ نماز کی اہمیت اصل ایسی ہونی چاہیے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو بولا جاتا ہے کہ نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ تمہاری نماز تم پڑھ لو، ہم دیکھیں گے ہمارا۔ نہیں، ہماری آخرت ہم دیکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہماری آخرت کب آئے گی پتہ نہیں چلے گا۔ زمین پھٹ کر ہم دھس جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ زمین کو پھاٹنے پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی تمہارے جتنے حفاظتی پہلو ہے ان سب کو ختم کر کے اللہ زمین کے اندر گھسا دے گا۔ تو اس لیے ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے بچنا ہے، ایسے گناہ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اب گناہوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو الحمدللہ پورے کے پورے گناہوں سے بچا ہوں، میں سمجھتا ہوں، لیکن میرے ہاتھ سے کون سا گناہ ہوتا ہے، میری آنکھ سے کون سا گناہ ہوتا ہے، میری پیر سے کون سا گناہ ہوتا ہے، میرے کان سے کون سا گناہ ہوتا ہے، میری زبان سے کون سا گناہ ہوتا ہے، مجھ کو احساس نہیں ہوتا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت میں معراج میں لے گئے تو اس وقت میں بتلایا گیا کہ بعض کے زبان کاٹے جا رہے ہیں، پوچھا گیا کہ یہ چغل خور ہے، بعض کے آنکھوں کے اندر آنکھ گناہوں کو دیکھ رہی ہے، تو غیر محرم کو دیکھ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے واقعات کو بتلایا گیا، پورے کا پورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان دنیا پر بلانے کے بعد میں یہ واقعات کو بتلایا، تو ہماری زندگی کے اندر ہم کو تبدیلی لانا ہے۔ اب اگر ان حالات کے دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود کہ 35,000 40,000 کا پتہ نہیں کتنا ہے، لیکن ہمارے سامنے جو رپورٹ آ رہی ہے اس رپورٹ کے مطابق 30 سے 35,000 لوگ اب تک مر چکے ہیں۔ اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنے بڑے حادثے کے باوجود اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، پھر بھی انتظار کرتے ہیں ابھی تو میں 40 سال کا ہوں، ابھی تو میں 60 سال کا ہوں، 70 سال کے بعد میں اللہ والی زندگی گزاروں گا، اللہ کی پسندیدہ زندگی کی طرف آؤں گا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کی طرف آؤں گا، تو پتہ نہیں ہم اس وقت تک رہیں گے یا نہیں، ہمارے اوپر کون سی مصیبت ٹوٹے گی، اللہ کا کون سا عذاب آ کر پکڑ لے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جس وقت میں اچھے ہیں، تندرست ہے، اس وقت میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف ڈالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ طریقوں کی طرف اپنے آپ کو ڈالیں۔ اب جب ہم ان چیزوں کے اوپر لائیں گے تو پھر ہماری زندگی بنتی جائے گی، اور اس میں یہ ہم کو معلوم ہوگا کہ میری نماز مجھ کو کیسے کامیاب کروائے گی، اگر میں نماز کو چھوڑوں گا تو میرا کیا نقصان ہوگا۔ ان حالات کے اندر چھوٹی سی بچی ہے، اپنے بہن کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو نہیں دیکھتی ہے، اپنی چھوٹی بہن کو بچا رہی ہے۔ تو یہ سب حالات ہمارے سامنے اللہ لا کر بتلاتا ہے کہ تم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرے، اگر اس کے باوجود تبدیل نہیں کرتے ہیں تو پھر تمہارے اوپر بھی پکڑ آئے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ ہیلے سے کوئی نہ کوئی ایسے واقعات کو لا کر ہم کو جگانا چاہتا ہے کہ تم مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لہذا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے کھانے میں سے ایک لقمہ، میں کھانا کھا رہا ہوں، میرے کھانے کے اندر سے ایک لقمہ کسی غریب کو اگر میں دے دوں گا تو میرا کوئی کمی، مجھ کو کچھ کم نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ میں معاملت کے بدلے کے اوپر اللہ ہمارے مال کے اندر برکت دے گا۔ اب اس وقت میں ہمارے سامنے ایک ایسا حال آیا ہوا ہے کہ جن کی پوری زندگیاں ختم ہو چکی، جن کا پورا مال ختم ہو گیا، وہ حالات کے اندر ایک بڑی سپر مارکیٹ والا آدمی یہ اعلان کرتا ہے کہ میری سپر مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، جس کو جو چیز چاہیے وہ چیز آ کر لے جائے اسی ترکی کے اندر۔ اب کوئی اس کے ساتھ میں تنبیہ نہیں ہے کہ تم اتنا لے جاؤ، میں دکان کھول دیا، سارے لوگ آ کر لے جاؤ، اعلان کرتے ہوئے پھر بعد، جبکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا گھر چلے گیا، اس کے ساری جتنی پراپرٹی تھی وہ سب ختم ہو گئی، یہ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ اعلان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی احساس دیا ہے، تو ہم یہ طے کرنا ہے کہ میرے مال کے اندر سے، میرے حصے کے اندر سے میں بھی ان کی معاملت کے لیے کچھ کرنے والا بن جاؤں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان سب کو ایک جسم کی طرح بنا ہے۔ اب جب ہمارے جسم کا کسی حصے کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر انگلی کے اندر تکلیف ہوگی تو پورا جسم متاثر ہوگا، پیر کی انگلی کے اندر یا ناخن کے اندر تکلیف ہوگی تو پورا جسم متاثر ہوگا اس سے، پورا دماغ کا ہر وقت میں اسی طرف میں رجوع رہتا ہے کہ میرے انگوٹھے کے اندر جو ناخن ہے اس کو مار لگا ہوا ہے، لہذا مجھ کو حفاظت کرنا۔ ایسی سارے کے سارے جتنے انسان ہیں ان سب کا ہمارے اوپر حق ہے، لہذا میرے لقمے میں سے، میرے پاس میں 10 روپے ہیں، میں اس میں سے 1 روپیہ دوں گا، میرا جو مال ہے میں اس کے اندر سے دوں گا، میری اپنی تقریب کو میں چھوٹی کر لوں گا، میرے اپنے شادی بیاہ کے خرچ کو کم کر لوں گا، میرے بھائی بہنوں کے جو خرچے ہیں اس کو کم کر لوں گا، میرے بچوں کے کپڑوں کے اندر کمی کر لوں گا، لیکن اس مرتبہ میرے حصے میں سے میں 10 روپے سے ہی میں ان مصیبت زدگان کے پاس بھیجوں گا۔ اگر میرے پاس میں مال نہیں ہے تو میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ کیا دعا کروں گا؟ اے اللہ ان پریشان حالوں کے ساتھ میں تو ایسی مدد فرما، ان کے جو پریشانیاں ہیں اس کو ختم فرما، جیسے ان کے پہلے کے حالات ہیں ویسے ان کو بنا دے۔ ان کے جتنے لوگ ان سے کیا کہتے ہیں چلے گئے ہیں، ان سے جدا ہو گئے ہیں، تیرے پاس میں پہنچ چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما کر ان کا نعم البدل ان کو عطا فرما۔ ہمارے حصے میں جو ہوتا ہے ہم کرنے والے بنے، کیونکہ اس وقت میں جو حالات ہیں وہاں کے بڑے عجیب و غریب حالات۔ تو پھر وہی ایک سائنٹسٹ نے اعلان یہ بھی کیا ہے کہ اب اس کے بعد میں ایشیا کا وہ حصہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، اس کے اندر بھی اسی کے برابر کا زلزلے کی نشاندہی کی ہے۔ ہم بھی تیار رہے، ہم بھی اپنے آپ کو اللہ سے رجوع کرتے رہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس میں کوئی مصیبت آئے اس سے پہلے ہم تیار نہ ہو۔ میری مصیبت کے آنے سے پہلے جیسے میں گھر کے اندر کوئی پانی کے آنے کا اندیشہ ہے تو میں اس کو کوئی ایسا انتظام کرتا ہوں کہ میرے گھر کے پاس سے گزر جائے، میرے گھر میں داخل نہ ہو جائے، ایسا میں کوئی انتظام کرتا ہوں۔ تو میں یہ تیاری کرنے والا بن جاؤں کہ میرے پاس میں وہ حالات آنے سے پہلے میں اللہ کے پاس اگر حاضر ہو جاؤں تو میں ایسے حاضر ہوں کہ میرے ساتھ میں دادرا ہو، میرے ساتھ میں میرا ٹفن ساتھ میں ہو۔ اب اللہ یہ کہنے پر اللہ یہ کہہ دے کہ جاؤ تمہارا راستہ کھلا ہوا ہے، جنت میں چلے جاؤ۔ تو میرے عزیزان گرامی، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں، چھوٹے بچے بھی اس میں مرے ہیں، بڑے لوگ بھی مرے ہیں، حاملہ عورتیں بھی مری ہیں، ایک تو بچے کو اسی کے اندر جنم دیا ہے۔ تو یہ سب حالات اللہ بتا رہا ہے کہ میں حشر کا میدان کیسے قائم کروں گا۔ ان حالات کو بتانے کے لیے اللہ بتا، کبھی کورونا کے ٹائم میں ہمارے پورے دنیا کے اندر انسانوں کو بتلا دیا، کبھی زلزلوں کے ذریعے سے اللہ بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک حال لا کر ہم کو یہ تیاری کرواتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، نماز کی کبھی بھی ہر حال کے اندر نماز کی کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ سوچتے رہ جائے کہ میں انشاءاللہ آئندہ کل سے پڑھوں گا،
परसों से पढ़ूंगा, जुमा से पढ़ूंगा, हफ्ते से पढ़ूंगा, या रमजान के शुरू होने के बाद में मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा, उस वक्त तक मैं रहूंगा जिंदा, ये मेरी गारंटी नहीं है। सारी चीजों की गारंटी है, अल्लाह ने इसकी गारंटी नहीं दी है। इसलिए हम सबको तैयारी करना है। अल्लाह ने मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो इनाम अता फरमाया है, उस इनाम को की कदरदानी करना है। अगर हमने इसकी कदरदानी कर ली, नमाज को नमाज के अंदाज में पढ़ने वाले बन गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास में जो फैसला अल्लाह की तरफ से आएगा वो ये आएगा कि मैं तुझको 60 साल जिंदगी दी थी, 65 साल जिंदगी दी थी, 80 साल जिंदगी दी थी, ये सारी की सारी जिंदगी तूने मेरे हुक्मों के मुताबिक गुजारा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारा है, लिहाजा तुझको जहाँ मतलब जन्नत के अंदर जहाँ जाना है वहां पर जाकर रह जा। अगर अल्लाह की तरफ से इनाम हो गया तो फिर हमारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अगर ये चीज नहीं मिली तो फिर मेरे दोस्तों फिर हमारी बनी हुई जिंदगी सारी की सारी खत्म। एक साहब का फरमाना है कि एक किराएदार था, वो किराएदार का किराया अदा नहीं हो रहा था, तो 2-3 महीने कुछ हो गए होंगे, तो मकानदार आकर उसको खाली करवा। वो अपना सामान ले जाकर किसी चौराहे के उन्होंने किसी जगह के ऊपर अपने आप को उस वक्त तक जब तक घर न मिले तब तक बैठ गया। रात गुजरी थी कि सुबह में वो शख्स भी आकर इन्हीं के खेमे में आ गया। तो पता नहीं हमारा हाल क्या होगा। हम बंगले वाले हैं, हम बड़े बड़े घर वाले हैं, ये सारी चीजें रह जाएंगी। हम उस वक्त में रात में मालदार थे, सुबह में हम कहाँ पर आ जाएंगे हमको पता नहीं है। इसलिए हम सबको तैयारी करना है कि मैं मेरी जिंदगी के अंदर अल्लाह की मानकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपना कर उन चीजों के ऊपर जिंदगी गुजारूंगा जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कामयाब होगी, वरना तो हमारी जिंदगी नाकाम नामुराद दुनिया में होगी, फिर आखिरत में भी नाकाम नामुराद होगी। अल्लाह हम सबको अपनी जिंदगियों को सही राह पर डालने वाला, जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल पसंद करने वाले हैं, उस पर डालने वाला बनाए, और बुरे रास्तों से, बुरी चीजों से, बुरे दोस्तों से, सबसे हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी इन बात कही हुई बातों को कबूल फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।